السلام علیکم۔ مگر تم مجھے نہیں مل سکیں۔ اس کے مدھم لہجے پر وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ بیلا نہیں ملتی جسے میں جانتا تھا، جسے تم نے اپنے اندر کہیں چھپا دیا ہے۔ مجھے اس بیلا کی تلاش ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے تو یقین کر لو، وہ بیلا بھی جلد تمہیں مل جائے گی جس کی تمہیں تلاش ہے۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ ذرا مسکرائی تھی۔ بیلا، میں جانتا ہوں کہ تم کس ذہنی انتشار میں مبتلا ہو۔ شاید ہم دونوں ہی اعتراف نہ کریں، مگر ہم فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ میں اپنی مصروفیات کے ذریعے ان دونوں پرابلمز پر قابو پا سکتا ہوں کیونکہ میرے اعصاب مضبوط ہیں، لیکن تم بہت حساس ہو، تمہارا دل بہت نازک ہے۔ ہم کوشش کے باوجود ایک نارمل زندگی شروع نہیں کر پا رہے۔ میں قصوروار ہوں کہ تمہیں وقت نہیں دے پاتا۔ سارا دن گھر میں تنہا رہ کر تم گزرے حالات کے بھنور سے نہیں نکل سکتی ہو، لیکن اب میری ساری توجہ تم پر ہے۔ دنیا کے جھمیلے تو آخری سانس تک ساتھ رہیں گے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کل اور خاص طور پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ بیلا، میں تمہیں ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار مزید ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، کل ہی۔ کیا تم تیار ہو؟ عثمان کے سوال پر وہ جو پہلے ہی دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے کے بدلتے تاثرات کے ساتھ وہ سرد مہری سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گئی تھی۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نارمل نہیں ہوں؟ اس کے سرد لہجے نے عثمان کو دنگ کیا تھا۔ مجھے غلط مت سمجھو، سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنے کی بات اگر میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اب نارمل سمجھ رہا ہوں۔ تم ایسا ہی سمجھ رہے ہو، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تم مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر چکے ہو کہ میں نارمل بھی ہوں یا نہیں۔ یک دم ہی بھڑک کر بولتی وہ عثمان کو مزید دنگ کر گئی تھی۔ کتنی بار میں نے اب نارمل ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں، کتنی بار میں نے نیند میں تمہاری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے تمہیں اور تمہارے گھر کو کون سا نقصان پہنچنے کے خطرے ہیں جو تم میرے دماغ کے خلل نکالنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کے ارادے کر بیٹھے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ شدید غصے میں صوفے سے اٹھتی وہ چیخ رہی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے خلوص کو تم اتنے منفی انداز میں دیکھو گی تو میں کبھی یہ بات نہ کرتا۔ ایک نارمل انسان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت زندگی کے کسی بھی حصے میں پڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے اب نارمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے تم سے ایسی غلط سوچ کی توقع نہیں تھی۔ اس کے مقابل آتا وہ شدید تعصب سے بولا تھا۔ تمہیں اب میرے اندر سب کچھ ہی غلط نظر آتا ہے۔ تم میرے اٹھنے بیٹھنے پر، میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے لگے ہو۔ کیا میں سمجھ نہیں سکتی تمہاری جانچتی ہوئی نظروں کو، تنقیدی لہجے کو؟ باہر کی رنگینیوں میں آنکھیں رنگین ہونے کے بعد بھی تمہیں مجھ میں کیڑے نہیں نظر آئیں گے تو کیا ہیرے موتی جڑے نظر آئیں گے؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ غلط بات مت کرو بیلا، میں تمہیں زبردستی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں لے جا رہا۔ نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر اس طرح بات کو پھیلا کر غلط رخ پر مت لے جاؤ۔ سخت لہجے میں وہ اس پر برسا تھا۔ غلط غلط، میرے اندر سب کچھ غلط ہے۔ تو کیوں رکھا ہے مجھے اپنے پاس؟ تو کیوں رکھا ہوا ہے مجھے اپنے اس گھر میں؟ وہ ہلکے بل چیخ اٹھی تھی۔ سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالو۔ میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا نہیں ہے، یہ گھر ہے تمہارا، تم یہاں رہتی ہو۔ عثمان کی آواز اس بار بلند تھی۔ میں اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں تو اب نارمل ہوں۔ تم مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی زحمت نہ کرو، بلکہ سیدھے مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دو۔ گھر مجھے راس نہیں آتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہاری بہن اور اس کا شوہر اتنی آسانی سے مجھے اپنی چھت سے محروم نہ کرتے۔ میری بہن کو درمیان میں مت لاؤ۔ اس آدمی کو کوسو جو آج بھی میرے اور تمہارے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے، زہر کی طرح اترا ہوا ہے تمہارے اندر۔ ہر گھڑی ہر دن میرا امتحان لیتا ہے۔ محصور کر چکا ہے وہ تمہیں اپنی ذات کی دیواروں میں، اور میں اول درجے کا پاگل دن رات ان دیواروں سے سر ٹکراتا ہوں۔ شدید غصے میں بولتا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔
مجھے اس آدمی کا طعنہ مت دو۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ پر ایسا وار کیا تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی اس گھر سے نکلنے کے لیے، وہ گررائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر قریب کرتا وہ مشتعل ہوا تھا۔ اتنا آسان ہے تمہارے لیے اس گھر کو چھوڑنا؟ تمہارے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی، اپنی بہن کی پرواہ نہیں کی، اور آج تم ہی مجھے اور اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے رہی ہو۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتا وہ اسے سر سے پیر تک ہلا گیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی؟ اس کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھتی وہ زہر خندہ لہجے میں بولی تھی۔ اگر میرے لیے تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی تو تم میرے ساتھ اس گھر میں نامحرم بن کر نہ رہ رہے ہوتے۔ ان کی لا تعلقی تمہیں مجھ سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنے دیتی۔ ان کی ناراضگی تمہیں میرے قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ اپنوں کا غم ہی تو ہے جو تم مجھے اس گھر میں بیوی کا درجہ نہیں دے سکے، اور خود کو دھوکہ دیتے ہو کہ مجھے وقت چاہیے۔ میں ابھی ذہنی انتشار کا شکار ہوں۔ دھول جھونکتے ہو اپنی ہی آنکھوں میں۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر میں مان لیتی ہوں کہ تم سچے ہو۔ اس گھر میں جو کچھ غلط ہے سب میری وجہ سے ہے۔ تو پھر میں کیوں رہوں اس گھر میں؟ اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے؟ تمہیں مجھ سے بہتر ملازمہ مل سکتی ہے۔ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ یہ گھر اس کا ہوگا جو تمہارے ماں باپ کو تم سے جوڑ دے، اور میں وہ نہیں ہوں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ چیخی تھی۔ ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ تکیے میں چہرہ چھپائے وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں روتے روتے کتنا وقت گزر گیا تھا جب کسی چیز کے گرنے کی آواز نے اس کو دہلا دیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ ایک بار پھر اسے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی۔ بیڈ سے اتر کر وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ باہر عثمان نظر نہیں آیا تھا، مگر کچن سے ابھرتی آواز وہاں اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خوفزدہ نظروں سے کچن میں آتے بوچھال کی آوازیں سنتی رہی تھی۔ اس کے بعد بمشکل اپنے پیروں کو کھینچتی کچن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ سانس روکے وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک ایک چیز اٹھا کر دیوار پر اور فرش پر مار رہا تھا۔ ہر طرف کانچ کے ٹکڑے، برتن بکھیرے تھے۔ بیلا کے پیر زمین میں جکڑ گئے تھے۔ عثمان شدید جنونی انداز میں اب کرسی اٹھا کر کاؤنٹر پر مارتا اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس کرو، خدا کے لیے یہ مت کرو۔ زارو کی طرح روتے ہوئے بیلا نے اسے روکنا چاہا تھا۔ یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ یہاں کی کسی چیز سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے روکنے کا۔ میں اس گھر کو تباہ کر دوں گا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے خود کو بھی۔ شدید طیش میں دھاڑتے ہوئے اس نے کرسی فرش پر دے ماری تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے بیلا کے حلق سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ بری طرح کانپتے ہوئے بیلا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ دوسری جانب وہ ڈائننگ ٹیبل پلٹنے کے بعد جانے کہاں سے لوہے کی راڈ نکال چکا تھا۔ شدید دہشت میں مبتلا وہ گھٹی گھٹی چیخوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیل فون بھی اس شدت سے لرز رہا تھا کہ اسے سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ عارش کی آواز سنتے ہی اس کی سسکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ سب کچھ تباہ کرنے پر تلا ہے۔ عارش کی بات سنے بغیر وہ بس چیخ رہی تھی۔ اس کا وجود ہی نہیں، اس کی آواز بھی زلزلوں کی زرد میں تھی۔ تب ہی بند دروازے پر لگتی دھماکے دار ضرب نے اسے ایسا دہلایا کہ سیل فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ اپنی چیخیں روکتی دیوار سے جا لگی تھی۔ دروازے سے ٹکرائی بھاری ضربیں یقیناً اسے توڑنے والی تھیں۔ خوف کی شدت سے لرزتا اس کا وجود اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ گھٹنوں سے چہرہ اٹھا کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا جہاں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تب بھی وہ پھر لرز اٹھی تھی۔ باہر سے چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس گھر کی ایک ایک چیز سے اسے محبت تھی۔ ہر روز وہ ان چیزوں کو سجانے سنوارنے کے لیے مستعد رہتی تھی، اور کتنی بے دردی سے ایک ایک چیز کے پرہچے اڑائے جا رہے تھے۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرتی وہ بمشکل کھڑکی کی جانب بڑھنے کی جرأت کر سکی تھی، کیونکہ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ باہر موجود شخص کا یہ سنگین رد عمل اس کی توقع کے خلاف تھا۔ گھر کا حشر بگاڑتا وہ کسی بھی طرح نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں اس لیے بند ہو گئی تھی تاکہ اس طرح ہی عثمان کا طیش
کچھ کم ہو جائے، مگر یہ چیز تو اور اسے قابو سے باہر کر گئی تھی۔ یہ سچ بیلا کے لیے شدید اذیت کا باعث بن رہا تھا کہ اس وقت وہ اس شخص سے خوفزدہ ہے جو اس کی محبتوں کا مرکز ہے، جس کے ہاتھوں سے مرنے کے لیے وہ کبھی انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی شخص کو دیکھنے کی وہ جرأت بھی خود میں نہیں لا پا رہی تھی۔ اس کا اشتعال بیلا کو اس کی نظروں سے چھپے رہنے پر اور خوفزدہ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ کھڑکی سے وہ 2 قدم کے فاصلے پر تھی جب کھڑکی کا گلاس ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ ہلکے بل چیخی وہ بند دروازے سے جا ٹکرائی تھی۔ اگر کھڑکی کے پردے درمیان میں پھیلے نہ ہوتے تو یقیناً کانچ کی بوچھار اس کے لرزتے کانپتے وجود پر آخری کیل ثابت ہوتی۔ وارڈروب کے ساتھ دیوار میں سکڑی جاتی وہ دہشت زدہ نظروں سے کھڑکی کے اڑتے شیشوں کی بارش دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس کسی بھی پل ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے وہ اپنی چیخیں روکتی کھڑکی کے راستے اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ عثمان نہیں تھا۔ وائلنس پھیلاتا یہ شخص اس کے لیے اجنبی تھا۔ عثمان کبھی اسے اس طرح ہراساں اور خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عثمان تھا تو اس کا یہ روپ انتہائی اذیت ناک تھا۔ شعلہ بار نظروں سے وہ اسے دیکھتا رہا تھا جو گٹی گٹی سسکیوں کے ساتھ گٹھری بنی دیوار میں سمائی جا رہی تھی۔ اس کی برستی خوفزدہ آنکھیں اس لوہے کی سلاخ پر جمی تھیں جو اس وقت بھی عثمان کے ہاتھ میں دبی تھی۔ چہرے پر سنگلاخ چٹانوں جیسی کرختگی کے ساتھ وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بلکہ پلٹ کر ڈریسنگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے پے در پے وار آئینے سے ٹکرانے لگے تھے اور وہ جو سانس روکے بالکل ساکت تھی، کال بیل کی گونج پر بجلی کسی تیزی سے دروازے کا لاک کھولتی اندھا دھند باہر بھاگی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت دیکھ کر دنگ ہو گئے تھے جو ان دونوں کو اندر بلانے کی بجائے ان دونوں کے درمیان سے نکل بھاگنا چاہتی تھی۔ عارش نے شرائط سے اسے روکا تھا۔ میں واپس اندر نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، مگر بری طرح کانپتی چیختی وہ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی جبکہ ہرمن تیزی سے عثمان کی تلاش میں اندر گئی۔ ایک نگاہ اس نے کچن کے بگڑے حشر پر ڈالی تھی۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے اس نے گھر کا جائزہ لیا تھا جہاں کوئی بھی چیز سلامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹی وی ٹرالی سمیت زمین بوس تھا، پی سی کے پرہچے اڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر کو کسی نے اٹھا کر پلٹ دیا ہو۔ بکھرے کان سے بجتے ہوئے اس نے بیلا کے کمرے کی سمت قدم بڑھائے تھے مگر یکدم ہی اس کے قدم رکے تھے۔ چوپٹ کھلے دروازے سے باہر آتے شخص کو وہ ایک پل کے لیے تو پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ اس کے بکھرے بال، دہکتے چہرے اور سرخ آنکھوں نے ہرمن کو ساکت کر دیا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا حشر کر دیا ہے تم نے اپنے گھر کا؟ تم حواسوں میں ہو؟ اس کی جانب بڑھتے ہوئے عارش حق تک تھا۔ یہ گھر نہیں، نہ میرا نہ کسی اور کا۔ یہاں کی کوئی چیز نہ اہمیت رکھتی ہے نہ وقت، اس لیے میں نے ہر چیز تہس نہس کر ڈالی۔ بینچے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی سلگتی نظریں بیلا تک گئی تھیں جو کچن کی دہلیز کے پاس دیوار سے لگی ابھی تک سسک رہی تھی۔ اسے بھی تہس نہس کر ڈالتے، سب کچھ تو تباہ کر ہی دیا ہے تم نے، اسے کیوں چھوڑا؟ بیلا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے عارش نے غصیلے لہجے میں کہا تھا اور پھر آگے بڑھ کر آہنی سلاح اس کے ہاتھ سے چھین پھینکی تھی۔ ہرمن، گھر کو لاک کر کے بیلا کو ساتھ لے کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ساکت کھڑی ہرمن کو عارش نے ہدایت دی تھی اور پھر عثمان کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا۔ چلو میرے ساتھ، تحکم امیز لہجے میں بولتے ہوئے عثمان کی مرضی جانے بغیر وہ اس کا بازو گرفت میں جکڑے گیٹ کی سمت بڑھتا چلا گیا تھا۔ بیڈ روم کے دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ چند لمحوں بعد اسے ہرمن کا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ احتیاط سے دروازہ بند کرتی وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ عارش کے پیچھے ہی کچن کی طرف گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری طرح تمہارا سر بھی درد سے پھٹ رہا ہوگا، اس لیے میں نے چائے بنائی ہے۔ اب پتہ نہیں کیسی بنی ہے۔ لہجے کو ہلکا پھلکا رکھتے ہوئے ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا اور اپنا مگ تھامے اس کے سامنے ہی ٹیبل کے گرد بیٹھ گیا تھا۔ ہرمن کے سطح چہرے اور سوجی آنکھوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ بیلا کے ساتھ مل کر خوب گریہ زاری ہوئی ہے۔ بیلا ٹھیک ہے؟ عارش کے سوال پر اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائی تھیں۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے زبردستی سلایا ہے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بتا رہی تھی۔ عثمان نے کچھ کہا تم سے؟ ہرمن کے سوال پر اس نے بس گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ حد کر دی ہے اس نے پاگل پن کی، کوئی اس طرح بھی اپنا نقصان کرتا ہے؟
اپنے ہی گھر کو اجاڑتا ہے۔ بیلا کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس بیچاری کو ذہنی مریض بنانے میں۔ تم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح کانپ رہی تھی خوف سے۔ ابھی تک وہ اس خوف سے باہر نہیں نکلی ہے، برف کی طرح ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ غصے میں اگر کہیں وہ بیلا کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا تو کیا کر لیتے میں اور تم؟ وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بیلا کی باتوں نے اسے غصے میں ضرور مبتلا کیا تھا، مگر اس نے بیلا کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے مگر بیلا کو نہیں۔ جو نقصان اس کے دل و دماغ کو وہ پہنچا چکا ہے، اس کے بعد کس نقصان کی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ ہرمن نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ بیلا کو نہیں، اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، میں تو صاف کہہ دوں گی اسے، وہ مزید بولی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکال چکے ہیں۔ اب تم مان کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا جو اسے پھر ہتھے سے اکھاڑ دے۔ مجھے اس سے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں اور اس کے ہوش بھی ٹھکانے لگ گئے ہیں۔ جو ہوا اسے بس ختم کرو، بھول کر بھی اس بارے میں کوئی بات اب ان دونوں کے سامنے ہی نہ کرنا تو بہتر ہے۔ ان دونوں کو کسی سائیکیٹری سے زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو بس یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ عارش کے سمجھانے والے انداز پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ جہنم میں غرق ہو ایسی محبت جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ محبت کے کیڑے انسان کے دماغ میں کھلبلاتے ہیں۔ اس کے ناگوار لہجے پر عارش نے چونک کر بغور اس کے سفید دوپٹے میں قید چہرے کو دیکھا تھا۔ جس جذبے سے انسان بے بہرا ہو، نا واقف ہو، اس جذبے کے خلاف اتنے وثوق سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینا اسے زیب نہیں دیتا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سرد لہجے میں بولا تھا، مجھے واقفیت حاصل بھی نہیں کرنی کیونکہ میرے دماغ میں خلل نہیں ہے، وہ بگڑ کر بولی تھی۔ سن کر اچھا لگا۔ عارش کے اسپاٹ لہجے پر اس نے کھولتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اپنی چائے کی طرف متوجہ رہا تھا۔ سنو، برہان بھائی سے کہو کہ آنٹی کی بات کروائیں عثمان سے، انکل سے چھپ کر ہی صحیح، مگر وہ اتنا تو کر ہی سکتی ہیں، عثمان کو کچھ تو دھارس ملے گی۔ روکھے لہجے میں وہ عارش سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کروں گا، مگر مان کو اس بات کی خبر نہ ہو، عارش نے تاکیدی لہجے میں کہا تھا۔ جواباً اقتباس میں سر ہلاتی وہ مگ سے سپ لینے لگی تھی۔ چائے کیسی لگی تمہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ زہر، وہ نحوت سے بولی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے عارش کو چونکتے دیکھا تھا۔ تمہارے سر پر کوئی چیز ہے، فوراً ہٹاؤ۔ عارش کے دہلا دینے والے انداز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھتی، پورا دوپٹہ ہی کھینچ کر پڑے پھینکتی عارش کی طرف آئی تھی، جو اس کی بدخواسی پر خود بھی کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ کیا چیز تھی؟ آگے جا کر دیکھو، عارش سے کہتی وہ فرش پر پڑے دوپٹے کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس میں سانپ پوشیدہ ہے۔ کیا دیکھوں؟ اب کیا دیکھوں؟ مجھے جو دیکھنا تھا میں دیکھ چکا ہوں۔ مسکراتی نظروں سے عارش نے اس کی پیشانی پر دمکتے حسین ہتھیار کو دل میں اتارا تھا۔ عارش غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی وہ جلائی تھی جو سرائے سے اس کے ادھ کھلے بالوں میں اٹکا کیچر نکال کر قبضے میں لیے کچن سے نکل گیا تھا۔ صبح وقفے وقفے سے ہوتی ہلکی بارش کا سلسلہ رک چکا تھا۔ آسمان دھل کر صاف ہوا تو ماحول خود بخود نکھر سا گیا تھا۔ وسیع رقبے پر محیط گرین ایریا میں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ خوبصورت شام کے رنگ سمیٹنے کے لیے سب ہی گھروں سے نکل آئے تھے۔ ٹریک پر دوڑتے چلتے انسانوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کے دل و دماغ میں رات کو برپا ہونے والا ہیجان آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا۔ بھرپور نیند اور کتھاسس نے اس وقت اس کو مکمل طور پر اس موسم کی طرح شانت اور ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ ہرمن کی پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا چائے کے لیے تمہیں اندر آنا پڑے گا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہرمن نے اس کے بے حد سنجیدہ تاثر کو دیکھا تھا، جو باؤنڈری سے ہاتھ ہٹاتا اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے بس ایک نگاہ اس نے بیلا پر ڈالی تھی، جو عارش کی طرف متوجہ اس کی کوئی بات سن رہی تھی۔ عثمان کو پتہ تھا کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھتا وہ ٹی وی اسکرین کی طرف ہی متوجہ رہا تھا۔ عثمان، دوپہر میں تم کھانا کھانے کے لیے بھی نیند سے نہیں جاگے تھے؟ کچھ نہیں تو یہ سینڈوچ ہی لے لو، تمہاری فیورٹ ہے۔
اسے صرف چائے پر اکتفا کرتے دیکھ کر ہرمن نے اصرار کیا تھا، نہیں صرف چائے کافی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ انکار کر گیا تھا۔ ہرمن تمہیں مان سے جو بات کرنی تھی ابھی کر لو۔ عارش کے اچانک کہنے پر عثمان نے سوالیہ نظروں سے ہرمن کو بھی دیکھا تھا۔ عثمان، میں اور عارش اس بات پر متفق ہیں کہ تم دونوں اب دوبارہ اس فلیٹ میں نہیں جاؤ گے۔ ہرمن نے قطعی لہجے میں بات شروع کی تھی۔ یہاں گراؤنڈ فلور پر ایک اپارٹمنٹ خالی ہے اور تم اسے افورڈ کر لو گے۔ یہاں شفٹ ہونے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ تم دونوں ہمارے قریب رہو گے۔ تمہارا زیادہ وقت باہر گزرتا ہے، لہٰذا یہاں آنے کے بعد بیلا کو تنہا سارا وقت نہیں گزارنا پڑے گا کیونکہ میں بیلا کے قریب رہوں گی۔ دوسری اچھی وجہ یہ ہے کہ یہاں بیلا اپنا ذاتی پارلر شروع کر سکتی ہے۔ اسے اپنے ہنر کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مصروفیت اس کے لیے ضروری بھی ہے اور یہ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ بہت سنجیدہ سمجھانے والے انداز میں ہرمن نے بات مکمل کی تھی، جبکہ عثمان نے ایک اچوتی نگاہ بیلا پر ڈالی تھی جو سر جھکائے خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی۔ پہلے اس سے پوچھ لو کہ اسے کسی گھر کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ عثمان کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ جو گزر چکا ہے اسے بار بار دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اذیت کے۔ بہتر یہی ہے جو گزر چکا ہے اسے بار بار دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اذیت کے۔ بہتر یہی ہے کہ جو غلط ہوا ہے اسے سدھارو، عارش نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ بیلا کو میں واپس اس فلیٹ میں نہیں بھیجوں گا۔ تم کل ہی جا کر وہاں کے معاملات نپٹاؤ اور گراؤنڈ فلور میں شفٹ ہونے کی تیاری کرو۔ اس دوران تم صرف ریڈیو جاؤ گے۔ یہاں سیٹل ہونے کے بعد ہی انسٹیٹیوٹ آنا۔ عارش کے فیصلہ کن لہجے پر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ تبھی ہرمن چونک کر اٹھی تھی۔ سیل فون پر کال آ رہی تھی جو کہ بیڈ روم میں تھا۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس نے برہان کی کال ریسیو کی تھی۔ ہرمن، یہ دونوں کہاں ہیں؟ مانی کال ریسیو کر رہا ہے نہ بیلا؟ چند رسمی کلمات کے بعد برہان نے پوچھا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا سی گئی تھی مگر پھر فوراً بات سنبھال لی تھی۔ وہ دونوں رات سے یہی ہیں۔ بیلا تو سیل فون گھر بھول آئی ہے، عثمان کا مجھے نہیں پتہ۔ خیریت تو ہے سب خیریت ہی ہے۔ تم جلدی سے مانی سے بات کرواؤ، امی اس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ برہان کے مکمل جملہ سنے بغیر ہی وہ خوشی سے چیختی دروازے کی سمت گئی تھی، مگر اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی برق رفتاری سے عثمان اندر آتا شاید بےتابی سے سیل فون اس سے لے چکا تھا۔ عارش کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوتی بیلا نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو سیل فون پر بات کر رہا تھا، مگر اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے نہیں دیکھے تھے مگر آج دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کی دھند اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ دھندلائی آنکھوں سے اس نے ہرمن کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا رہی تھی، جبکہ ارد گرد سے غافل عثمان کو دیکھتے ہوئے عارش نے سکھ کی سانس لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی ماں سے بات کر کے ان کی رضا اور سپورٹ حاصل کر کے عثمان کا حوصلہ بڑھے گا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی ان بگڑے حالات کو سنبھالنے میں۔ فیسٹیول پورے ویک چلے گا، آج ہی وہاں جانا ضروری ہے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی ہے، راستے مزید خراب ہو جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عارش نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی جو مان کر نہیں دے رہی تھی۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ وہاں میری فرینڈ میرا انتظار کر رہی ہے۔ بارش ہو رہی ہے، ویسے بھی دوپہر سے شام تک تمہارے انسٹیٹیوٹ میں رہ کر دماغ خشک ہو چکا ہے میرا۔ صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے، بھائی آ جائیں گے مجھے پک کرنے۔ تم نے طے کر لیا ہے کہ جٹھائی نہیں چھوڑو گی؟ عارش نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے جلدی پہنچا دو، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ عجلت میں بولتے ہوئے اس نے رسٹ واچ دیکھی تھی۔ سڑک کے دوسری جانب ٹریفک بالکل ہی جیم لگ رہا تھا۔ یو ٹرن لے کر ہال کے سامنے پہنچنے تک بہت وقت لگ جاتا، جبکہ عارش کو واپس انسٹیٹیوٹ جانا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اسے گھر تک پہنچانے کا۔ عارش، میں یہیں اتر جاتی ہوں، مجھے بس سڑک ہی تو کراس کرنی ہے۔ عارش کی کوئی بات سنے بغیر وہ عجلت میں بیگ کندھے پر اور دوپٹہ سر پر ڈالتی فرنٹ سیٹ سے اتر گئی تھی۔ ہال کا مین گیٹ بالکل سامنے تھا، لہٰذا عارش اس کے وہاں تک پہنچ جانے کا اطمینان کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ بارش سے بچتی وہ گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی اب ہال کی سیڑھیاں طے کر رہی تھی۔ اس کی طرف سے نظر ہٹاتے ہٹاتے عارش چونک کر دوبارہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ہال کے گیٹ سے باہر نکلا تھا اور مکمل طور پر منزہ کی طرف متوجہ تھا جو اس کے سامنے رک گئی تھی۔ درمیان میں فاصلہ تھا مگر بارش ایسی دھواں دار نہیں تھی
کہ عارش اس شخص کو پہچان نہیں پاتا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے باتوں میں مگن حال کے اندر جا رہے تھے۔ دور سے ہی اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان اجنبیت نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ شخص منزہ کے انتظار میں یا اس کے استقبال کے لیے ہی وہاں موجود تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے عارش ورطۂ حیرت میں ہی تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ انسٹیٹیوٹ میں منزہ اور ہارون کا آمنا سامنا ہوا تھا، مگر اس نے خاص طور پر منزہ کا تعارف ہارون اور ایبک سے نہیں کروایا تھا، کیونکہ نہ اس کی ضرورت تھی نہ عارش کو یہ مناسب لگتا۔ ہرمن سے زیادہ منزہ کے لیے وہ کنزرویٹو ہو جایا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں منزہ کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، مگر اس گروپ کے تمام لڑکے لڑکیوں سے وہ واقف تھا۔ اپنے گروپ کے علاوہ اگر وہ کسی لڑکے سے محو گفتگو نظر آ جاتی تو عارش کو اس کی وجوہات بتانی پڑتی تھیں۔ اس سوال جواب کو لے کر ہی منزہ اور اس کے درمیان کئی بار چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ ان جھڑپوں کو مزید نمک مرچ لگانے کے لیے عثمان بھی موجود رہتا تھا۔ تنگ آ کر وہ بیچاری اپنے گروپ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو یقیناً عارش اس کی شکایتیں لے کر اس کے باپ اور بھائی تک پہنچ جاتا۔ لہٰذا یونیورسٹی کا دور اس نے بہت محتاط ہو کر عارش اور عثمان کے زیر سایہ گزارا تھا۔ اگر آج اس نے اپنی فرینڈز کا بہانہ بنا کر عارش سے جھوٹ بولا تھا تو اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ سچ وہ ناپسند کر کے اس پر ناراض ہوگا۔ ڈرائیو کے دوران وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہارون کی موجودگی وہاں ایک اتفاق ہو، مگر اپنی آنکھوں سے سب دیکھنے کے بعد اسے یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال اسے کچھ عیوب نہیں لگا تھا کہ منزہ خود مختار ہے، میچور ہے، مگر ہارون اور منزہ نے اسے حیرت میں ضرور ڈال دیا تھا۔ فی الحال وہ سوچ رہا تھا کہ خاموش رہ کر منزہ کے بولنے کا انتظار کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ منزہ اپنے دل کی بات سب سے پہلے اسے ہی بتائے گی۔ میں انسٹیٹیوٹ میں بارش کے تھمنے کا انتظار کرتی رہی تھی، اسی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ بارش کی بوندیں چہرے سے ہٹاتی وہ بولی تھی، آپ کو کچھ دیر ہوئی، مگر میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ آپ بارش کی وجہ سے نہیں آئیں گی، اس لیے میں بھی واپس جانے کے ارادے سے گیٹ تک گیا، مگر آپ بروقت آ گئیں۔ سنجیدہ نظروں سے وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو بارش میں دھل کر مزید نکھر گیا تھا۔ رائل بلو کلر کے کچھ بھیگے لبادے سے اٹھتی مصور کن بینی مہک ہارون کو اپنی سانسوں میں رچتی بستی محسوس ہوئی تھی۔ آپ نے یہ کون سی کتاب لی ہے؟ شانوں پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے منزہ نے اس کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھا تھا۔ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے لی ہے، آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ ہارون کے پر یقین لہجے پر اس نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا تھا اور کتاب لے لی تھی۔ ایک نظر اس نے شاعری کے بھاری بھرکم دیوانوں کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ بہت خوش ہوں گی۔ مسکراتی نظروں سے ہارون نے اس کے چہرے پر سجی شرمندگی اور ہنسی کی سرخی کو دیکھا تھا۔ میں اس قیمتی تحفے کے قابل نہیں ہوں، خدا کے لیے اسے واپس لے لیجئے۔ منزہ نے دیوان واپس اسے دینا چاہا تھا۔ آپ ہی تو اس کے قابل ہیں۔ ہارون کے فوراً ہی کہنے پر وہ مزید ہنسی تھی۔ آئیے اب جس کام کے لیے یہاں موجود ہیں اسے شروع کرتے ہیں، ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس نے ہارون سے کہا تھا، جو اس بات میں سر ہلاتا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت سنجیدگی سے کتابوں پر تبادلہ خیال کرتے وہ دونوں کتابیں لینے میں ایک دوسرے سے مشورہ بھی لیتے رہے تھے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ منزہ نے سوچا تھا کہ جس طرح ہارون نے اسے کتاب دی ہے تو اسے بھی لازمی ایک کتاب دینی چاہیے۔ ایک سٹال پر ہارون کو مصروف چھوڑ کر وہ دوسرے سٹال کی سمت بڑھ گئی تھی۔ وہاں اسے ہارون کے لیے ایک کتاب پسند آ گئی تھی، زندگی گزارنے کے رہنما اصول۔ کتاب کے سر ورق پر چمکتے حروف کو دیکھتا وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے، منزہ نے کہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے اس کتاب کی اشد ضرورت تھی، مگر میرے فادر میرے پاس یہ نایاب کتاب دیکھ کر شاکڈ رہ جائیں گے۔ ہارون کے سنجیدہ لہجے مگر مسکراتی نظروں پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ وہ بھی مطالعے کا شوق رکھتے ہیں؟ منزہ نے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، ان کے پاس کتابوں کا زبردست کلیکشن ہے۔ میں نے زیادہ تر کتابیں ان کے ذوق کو مد نظر رکھ کر لی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوں گے یہ کتابیں دیکھ کر۔ ویسے آپ کی مدد سے ہی میں اتنی اچھی کتابیں لے سکا ہوں۔ میں نہیں، آپ نے میری زیادہ مدد کی ہے اس سلسلے میں۔ آج ہم یہاں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ منزہ کے کہنے پر ہارون نے اسے دیکھا تھا۔ شاید آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ شاید کیوں؟ یقیناً آپ اور میں ایک ہی مقصد کو لے کر یہاں آئے تھے۔ منزہ کے حیران لہجے پر وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتا دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ ہارون کے سنجیدہ تاثرات پر وہ الجھتی، اس کے سیل فون پر کال آ گئی تھی۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہاں اچھا وقت گزرا اور کتابیں بھی اچھی مل گئیں۔ ان رسمی جملوں کی ضرورت تو نہیں تھی۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا وہ اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کتاب مجھے دی ہے اس میں آپ کا آٹوگراف موجود ہو، سو پلیز۔ ہارون نے کتاب کے ساتھ فوراً ہی پین بھی اس کی سمت بڑھایا تھا، جبکہ اس کے مطالبے پر حیران ہوتی وہ کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ وش یو آل دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ میں نے کبھی آٹوگراف نہیں دیا، بس یہ ایک کوشش ہے۔ اپنے سائن کرتے ہوئے وہ چھنپنے انداز میں بولی تھی اور کتاب ہارون کے حوالے کر دی تھی۔ تھینکس، آپ کی وش میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہارون نے اس کے چھنپتے تاثر کو باغور دیکھا تھا۔ مجھ سے آٹوگراف نہیں لینا چاہیں گی؟ نہیں، میں آٹوگراف نہیں لیتی۔ منزہ کے غیر متوقع جواب نے اسے دنگ کیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، خدا حافظ۔ عجلت میں کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ ہارون اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا جو لوگوں کے درمیان سے گزرتی نگاہوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ آج دوسری ملاقات کے اختتام تک بھی اس نے ہارون سے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ اگر وہ آٹوگراف اس سے نہ لیتا تو خود بھی اس کے نام سے انجان رہتا۔ ہارون کو وہ بہت الگ سی لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آگے دوبارہ کب وہ اس سے ملے گا، مگر اسے یقین تھا کہ آئندہ بھی وہ اسے کسی بند کتاب کی طرح ہی ملے گی۔ اس کے باوجود وہ پھر اس سے ملنا چاہتا تھا۔ عروسہ سے ان کو کوئی بات کرنی تھی۔ ان کی تلاش میں وہ کچن تک آئے تھے، مگر فرحان کی آواز سن کر چونکتے ہی وہ باہر ہی رک گئے تھے۔ آپو اور ماموں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا، ہرمن آپی کے قریب رہ کر آپو کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ مجھے یہ سب مت بتاؤ، کون سی زبان سمجھتے ہو تم؟ میرے منع کرنے کے باوجود، فاروق کی تنبیہ کے باوجود تم اپنی من مانی کر رہے ہو۔ عروسہ کی غصیلی آواز سنائی دی تھی۔ میں ان دونوں کے بارے میں اس لیے آپ کو باخبر رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ان دونوں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہیں۔ آپ کچھ کہتی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ان دونوں کی فکر نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ تم۔ فاروق کو اگر معلوم ہو گیا کہ ان کے منع کرنے کے باوجود تم ان دونوں سے مل رہے ہو تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنی بات پر عمل کر کے تمہیں بھی گھر سے نکال دیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میں اب مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ عروسہ کا لہجہ کمزور اور آواز لرزتی ہوئی تھی۔ آپ میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، مگر اپنے بھائی سے ہر تعلق توڑنا کتنی آسانی سے منظور کر لیا تھا۔ آپ نے اور پاپا نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ بھائی بہن اور اولاد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرحان کا لہجہ تلخ تھا۔ دن رات اپنی ماں کو زندہ لاش بنا دیکھتے ہو، اپنے باپ کو ساری دنیا سے کٹا دیکھتے ہو، پھر بھی کچوکے لگانے سے باز نہیں آتے۔ عروسہ رو پڑی تھیں۔ فاروق نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ان کی عزت اور وقار کی سلامتی کے لیے مجھے ساری دنیا سے بھی منہ موڑنا پڑا تو میں ایسا ہی کروں گی۔ معلوم ہے آپ اپنے شوہر کی کتنی فرما بردار ہیں۔ وہ اگر رات کو دن کہیں گے تو بھی آپ ان کے خلاف نہیں بولیں گی۔ میں پاپا کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی ان کو غلط کہہ رہا ہوں، مگر آپ دونوں بھی اس بات کو سمجھیں کہ میں آپو اور ماموں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں پاپا کو کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، مگر میں آپو اور ماموں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ آپ فکر نہ کریں، پاپا کسی صورت مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپو کی طرح وہ مجھے اس گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپو ان کی بہن تھیں جن سے وہ ہمیشہ لا تعلق رہے، مگر میں ان کی اولاد ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فرحان کے یہ آخری جملے فاروق کے لیے نیزوں سے کم نہیں تھے۔ سناٹے میں گرے وہ واپس پلٹ آئے تھے کہ مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ بیٹے کے یہ جملے ان کے دل پر گونسوں کی طرح لگے تھے۔ درد سے پھٹتے سر کو اس نے تکیے پر پٹکا تھا، مگر کسی طرح بھی سر کے پچھلے حصے میں ہوتے دھماکے کم نہیں ہوئے تھے۔ نیند سے آنکھیں جل رہی تھیں، مگر درد کی شدت اسے سونے کو بھی نہیں دے رہی تھی۔ بے تحاشا بھاری ہوتے سر کو سنبھالتا بالآخر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ وال کلاک میں اس نے وقت دیکھا، 2 بج چکے تھے، مگر ہرمن کی واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آج صبح ہی اس کا سر اور طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ عثمان کو انسٹی ٹیوٹ سے فری کرنے کے بعد اب اسے روز آفس سے سیدھا انسٹی ٹیوٹ جانا پڑتا تھا۔ رات 10 بجے گھر واپس آتے ہوئے اسے معلوم تھا کہ ہرمن کو آج ریڈیو جانا ہے۔ اس کے شو کی ٹائمنگ 10 سے 12 تک تھی۔ راستے میں ہی اسے ہرمن نے کال کر کے خوب غصے کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کا شو آج لیٹ ہو جانا تھا۔
اس کے غصے کو برداشت عارش کو کرنا ہی تھا، لہٰذا مین گیٹ سے ہی حرمن کو لے کر وہ ریڈیو اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ وہ اسے گرم ہوتی مشتعل ہوتی رہی تھی۔ عارش بمشکل ہی ضبط کرتے ہوئے خاموش رہا تھا، ورنہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر اس کی مصروفیات سے واقف ہونے کے باوجود وہ اسے غیر ذمہ دار کہہ رہی ہے تو خود وہ کتنی اچھی طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے۔ اسے تو بس یہ یاد تھا کہ بیلا اور عثمان کی مدد کرنی ہے۔ شفٹنگ کے سلسلے میں گزرے دنوں میں وہ صبح سے رات تک بیلا کی طرف ہی مصروف تھی۔ اسے اپنے گھر کا ہوش تھا نہ عارش کی پرواہ۔ آج صبح بھی عارش کے کچھ نہ کہنے کے باوجود وہ اس کی طبیعت کی ناسازی کو محسوس کر چکی تھی، مگر اس نے تو شدید قسم کھا رکھی تھی کہ کسی صورت عارش کو کال نہیں کرنی، اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بھی نہیں۔ حالانکہ اسی بات کو لے کر ان کے درمیان جھڑپ ہوئے بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ اسے ریڈیو اسٹیشن ڈراپ کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ بیلا سے چائے بنوا کر درد کی ٹیبلٹ لے گا، مگر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ اس وقت عثمان ریڈیو پر ہی تھا۔ اب ایسے میں اس کے گھر جانا اسے عیوب لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ لانچ میں ہی بے سود ہو کر صوفے پر ہی دراز رہا تھا۔ سو وہ نہیں سکتا تھا کہ 2 گھنٹے بعد حرمن کو لینے واپس ریڈیو جانا ہے۔ حالانکہ اب ڈرائیو کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ بیلا نے کال کر کے اسے کھانے کا پوچھا تھا، مگر اس نے سلیقے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی جھجک کو جانے کیسے محسوس کر کے بیلا نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کھانا اوپر ہی لے آتی ہے۔ عارش کو اسے یقین دلانا پڑا تھا کہ وہ واقعی بھوک محسوس نہیں کر رہا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کہ یہ جان کر کہ وہ بیلا کو یہ ہدایت دے کر گئی ہے۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بیلا کی نہیں تھی۔ اگر بیلا اور عثمان قریب آ گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ حرمن کی توجہ بھی تقسیم ہونا وہ برداشت کر لے گا۔ اپنی بگڑتی طبیعت کے باوجود وہ ٹھیک 12 بجے حرمن کو پک کرنے پہنچ گیا تھا۔ آج وہ حرمن کا شو نہیں سن سکا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ شو بھی بہت زبردست گیا ہوگا۔ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ حرمن کا موڈ اس کا چہرہ دیکھتے ہی دوبارہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کے تیوروں سے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموش تھی، یہی بہتر تھا کیونکہ اس وقت وہ اس کی آواز سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پارکنگ سے نکلتے ہی وہ سیدھا بیلا کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اب عثمان کی واپسی کے بعد ہی واپس آنا تھا، لہٰذا عارش خاموشی سے لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر اس کا دماغ غصے میں کھول رہا تھا۔ حرمن کو یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھانا کھا چکا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی عارش کو لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا رویہ اختیار کرتی ہے تاکہ عارش اس سے بدظن ہو، اس سے جھگڑا کرے یا اس کے خلاف ہو جائے۔ اگر واقعی وہ ایسا چاہتی تھی تو عارش کے لیے یہ غیر متوقع بات نہ ہوتی، مگر احمقانہ ضرور ہوتی۔ کچن میں ٹیبل کے گرد موجود پانی کے گھونٹ لے رہا تھا جب اسے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ حرمن کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس گھر کی چابی موجود تھی۔ بس ایک نگاہ عارش نے اسے دیکھا تھا جو تیز قدموں کے ساتھ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ امی سے تم نے میرے بارے میں کیا کیا بکواس کی ہے؟ سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیز لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کوئی بکواس نہیں کی ہے، تم نے کی ہے، وہ درمیان میں چیخی تھی۔ تم نے ان کو بتایا کہ میں کتنی غیر ذمہ دار ہوں، تمہارا خیال نہیں رکھتی، تم بسترے مرگ پر پڑے ہو اور میں پرواہ تک نہیں کرتی۔ حرمن، اپنی آواز ہلکی رکھو، پہلے ہی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے خلاف مامی یا ماموں جان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مامی میری آواز سے میری طبیعت کو محسوس کر گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ تم بیلا کی طرف ہو۔ حرمن کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسی تھی جو وہ غصہ ضبط نہیں کر سکا تھا۔ مجھے صفائیاں مت دو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کتنے معصوم ہو، نہ تم کچھ کہتے ہو نہ کرتے ہو، بس آگ بھڑکا کر اپنے ہاتھ سینکتے ہو۔ معصومیت کے پردوں میں رہ کر تم میرے گھر پر پھر میرے ماں باپ پر مسلط ہو گئے، مگر اس کے بعد بھی سکون نہ ملا تو مجھ پر تسلط جما کر اب تم مجھے میرے ہی ماں باپ کی نظروں میں ذلیل کر رہے ہو۔ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے اپنے گلے کا توق بنا ڈالو؟ میری طرف سے تم ابھی جا کر ڈھونڈ لو کوئی ایسی جو تمہارے معیار پر کھڑی اترے، جو صبح و شام تمہاری دلداریاں کرتی رہے، تمہارے قدموں میں بیٹھی رہے، مگر مجھ سے اس غلامی کی توقع رکھنے سے پہلے آئینہ دیکھو۔ وہ تمہیں بتائے گا کہ حرمن کو تمہاری نہیں، تمہیں حرمن کی ضرورت تھی۔ حلق کے بل اس کے پرہچے اڑاتی وہ زہر خندہ نظروں سے اسے دیکھتی کچن سے نکل گئی تھی۔ دوسری جانب عارش کو اپنی رگوں میں خون کی جگہ آگ گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔
اس کا ضبط حدوں سے گزرنے لگا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ پانی پی کر غصے پر قابو پائے، مگر اسے خود پتہ نہیں تھا کہ اس نے کب گلاس فرش پر دے مارا اور کب جارحانہ قدموں کے ساتھ کچن سے نکل آیا تھا۔ جائے نماز بچھاتی وہ رک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر آیا تھا۔ اس کے دہکتے چہرے اور سرخ انگارہ آنکھوں سے بے نیاز ہوتی وہ جائے نماز پر آ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول ہوگی؟ عارش کا لہجہ مشتعل تھا۔ آواز بند رکھو اپنی۔ خرمن کا لہجہ کرخت تھا۔ میں اپنی آواز بند نہیں کروں گا۔ میں بھی تمہارا غلام نہیں ہوں کہ تمہاری اجازت لے کر بھونکوں گا۔ عارش کی آواز بلند تھی، جبکہ خرمن ایک گہری سانس لیتی اسے بالکل نظر انداز کیے نماز کی نیت باندھ چکی تھی۔ جس کی صبح و شام عبادت کرتی ہو، اس کے فرمان تک تمہیں یاد نہیں۔ مشین کی طرح سجدے ٹھوکنے سے فرصت مل جائے تو دیکھنا تمہاری اپنی زبان تمہاری عبادتیں کھا رہی ہے۔ بھڑکتے لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا جو اب رکوع میں جا رہی تھی۔ اپنی جلتی نظریں اس کے پرسکون چہرے سے ہٹاتا وہ پلٹ کر کمرے سے نکلتا دھماکے دار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا گیا تھا۔ رات کے گہرے سکوت میں وال کلاک کی ٹک ٹک بھی اس کے سر میں بھاری ضربیں کی طرح لگ رہی تھی۔ فلور کشن کے درمیان سر کو دباتا وہ یقیناً اب درد سے تڑپ رہا تھا۔ جس کے پاس اس درد کا مداوا تھا، وہ سنگ دلی کی انتہاؤں پر پہنچ کر اسے بے قیمت کر چکی تھی۔ لاؤنج کی نیم تاریکی میں اب درد کی اذیت سے اس کی مدھم کراہیں پھیلنے لگی تھیں۔ یہ ناقابل برداشت تکلیف اس کی آنکھوں میں گرم سیال اتارنے لگی تھی۔ دافتن اسے اپنے شانے پر ایک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ یہ وہم نہیں تھا۔ اس کا یقین ہونے پر بھی اس نے کشن سر سے نہیں ہٹایا تھا، بلکہ اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک کر الگ کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے تعاقب کے بعد خرمن نے دوبارہ اس کے شانے کو تھاما تھا اور اس کی کمزور مزاحمت کو خاطر میں لاتے ہوئے نہ صرف اس کا رخ ٹھیک کیا تھا بلکہ کشن اس کے چہرے سے الگ کر کے اس کے سر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے، اسے خود سے دور کر دے، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے کہ وہ تو ہر لمحہ اس کی ضرورت دل میں رکھتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کی ضرورت کے سامنے انا کے جھنڈے کو بلند نہ رکھ سکا تھا۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی جلتی پیشانی پر گداز لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ بالوں میں سرایت کرتی ریشمی انگلیاں کسی مقناطیس کی طرح اس شدت کے درد کو کھینچتی جا رہی تھیں۔ اس کے ملبوس کی بھینی بھینی خوشبو سے وہ اپنے دل و دماغ کو معطر ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ درد کی جگہ ایک عجیب سے خمار نے لینی شروع کر دی تھی۔ کنپٹیوں کی پھڑکتی رگیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ آخری احساس بس یہ تھا کہ وہ ہوا کے دوش دھیرے دھیرے کسی اونچائی سے نیچے کی جانب سفر کر رہا تھا، گہری نیند کا سفر۔ نیند سے بوجھل پلکوں کو بمشکل کھولے وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبا رہی تھی تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے وہ کافی دیر سے ادھر ادھر سے غافل تھا۔ اس کی گہری نیند کا یقین ہونے کے بعد خرمن نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس دوران اگر عارش کی نیند ٹوٹ جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مزید 1 گھنٹہ جاگ کر اس کا سر دبانا پڑتا۔ فاطمہ نے اس کی عادتیں بگاڑ رکھی تھیں۔ وہ سر کا ہلکا سا درد، کیا ہلکا سا بخار بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک سر درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا فاطمہ کو اس کے سرہانے بیٹھے رہ کر سر دبانا پڑتا تھا۔ وہ خود بھی ان کو ہٹنے نہیں دیتا تھا بلکہ ان کا دامن پکڑے رکھتا تھا کہ کہیں وہ غنودگی میں چلا جائے اور فاطمہ اس کے سر سے ہاتھ ہٹا کر کسی دوسرے کام میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اس وقت بھی اس نے عادت کے مطابق خرمن کا دامن نیند میں بھی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے فلور کشن کو کچھ قریب کیا اور احتیاط سے پیر کو ذرا سیدھا کرتے ہوئے کشن پر سر رکھ دیا تھا۔ عارش مستقل اس کے گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے گہری نیند میں تھا۔ بھڑکتی ہنکی سے کسی حد تک بچنے کے لیے اس نے دوپٹہ اچھی طرح خود پر پھیلا لیا تھا۔ حالانکہ اس پوزیشن میں سونا مشکل تھا، مگر اس وقت نیند کے غلبے نے اسے ہر چیز سے غافل کر دیا تھا۔ گہری نیند سے اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چند لمحوں تک وہ غنودگی میں پلکیں جھپکاتا رہا تھا، مگر نیند ٹوٹنے کی وجہ نہیں جان سکا تھا۔ پرکیف سا خمار آنکھوں میں اترا ہوا تھا اور سر اور وجود بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ پلکیں دوبارہ آپس میں جڑنے لگی تھیں۔ تبھی اس کے سر کے نیچے کچھ حرکت ہوئی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے ذرا سا سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی پل چونک گیا تھا۔ گھٹنوں پر سے اس کے سر کا وزن ہٹتے ہی وہ پیر پر پیر رکھتی گہری نیند میں تھی۔ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ لاؤنج میں
ہی کارپٹ پر دراز ہو گیا تھا، اور یہ کہ وہ درد کی کس اذیت میں مبتلا تھا، مگر اس وقت کسی درد اور اذیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ خرمن کی گود میں سر رکھے ہی سویا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ چند لمحوں تک اس کے خواب دیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مدھم سنہری سنہری سی روشنی میں اس کی بند پلکوں کے سارے آرزوں پر پھیلے تھے۔ اس کے معصوم اور پاکیزہ نقوش کو پلک جھپکے بغیر دیکھتے ہوئے اس پل عارش کے دل میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ آنکھوں میں چاہتوں کے سمندر لیے وہ اس کے قریب ہوا تھا اور دھیرے سے اس کی گردن پر دھمکتے دودھیائے نشان کو چھوا تھا، جو اسے سحر میں جکڑتا اپنی سمت کھینچ رہا تھا۔ کوئی بڑکی لہر سی تھی جو اس لمس میں کہ وہ ہلکی سی جھرجھری لے کر نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ نیم وار آنکھوں سے وہ اس کی چاہت سے لبریز آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی، جو اس کی پیشانی پر بکھری لٹے پوروں سے سمیٹ رہا تھا۔ تم کبھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تمہارا بیزاری، تمہارا اشتعال میرے دل میں بس تمہاری محبت کو مزید بڑھاتا ہے۔ تم کبھی میرے دل سے اس محبت کو کم نہیں کر سکتی، مجھے ہر بار قتل کر کے بھی نہیں۔ اس کی مدھم سرگوشیوں نے خرمن کی سانسیں رواں کی تھیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کیوں آزماتی ہو مجھے، کیوں زندگی تنگ کرتی ہو مجھ پر؟ زندہ رہنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس کی سزا کب تک دو گی مجھے؟ اس کے مدھم گمبھیر لہجے میں ایک عجیب سا درد پنہاں تھا۔ اگلے ہی پل وہ تھکے تھکے انداز میں اپنی پیشانی دھیرے سے اس کے خاموش نرم ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی پیشانی اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے خرمن کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب اس کا ہاتھ دھیرے سے عارش کے مضبوط شانے سے گزرتا اس کی گردن میں حائل ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولتی وہ ایک نگاہ بھی اس پر ڈالے بغیر واپس پلٹ گئی تھی۔ دروازہ بند کرتا وہ بوجھل قدموں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے متلاشی نگاہوں سے اسے ڈھونڈتا رہا تھا، جو پتہ نہیں کس کونے میں جا چھپی تھی۔